یہ تاریخ کا ایک عظیم بادشاہ تھا جو مدینہ منورہ کو تباہ کرنے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خط لکھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری میں تقریباً 700 سال باقی تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تبہ ہمیری یمن کی ہمیری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ تبہ دراصل ایک لقب تھا جو یمن کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کو اور قیصر روم کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے بھائی کو یثرب کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی لاکھوں کی فوج تیار کی اور یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ صاف تھا کہ اس شہر کو مٹا دے گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یثرب میں اس وقت یہودیوں کے 2 بڑے عالم رہتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بادشاہ شہر کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچے اور کہا، اے بادشاہ، ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شہر آخری نبی کی ہجرت گاہ بنے گا۔ جو بھی اس شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ تبہ ایک سمجھدار بادشاہ تھا۔ یہ بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور یثرب کے لوگوں سے صلح کر لی۔ انہی علماء سے طویل گفتگو کے بعد تبہ کے دل میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر، آپ کی کتاب پر اور اس دین پر ایمان لاتا ہوں جو آپ اللہ کی طرف سے لائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر میں آپ کا زمانہ پا گیا تو میں آپ کا وزیر اور خادم بن کر رہوں گا اور آپ کے دشمنوں سے آپ کی طرف سے لڑوں گا، اور اگر میں آپ سے پہلے وفات پا گیا تو روز قیامت میری شفاعت فرمائیے گا اور مجھے نہ بھولیے گا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں۔ یہ خط اس نے یثرب کے ایک قابل اعتماد گھرانے کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے نسل در نسل محفوظ رکھا جائے۔ صدیوں بعد جب ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے گھرانے میں محفوظ تھا۔ وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط سنا تو فرمایا، نیک بھائی کو خوش آمدید، اور یہ بھی فرمایا، تبہ کو برا نہ کہو، وہ مومن تھا۔ پھر جب